بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سامعین گرامی، سال میں دو تہوار آتے ہیں مسلمانوں کے، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، جو روایتوں سے ثابت ہے۔ اب یہ جو عید الفطر میں جو عید کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، چونکہ سال میں دو مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی، سال میں دو عید کی نماز ہوتی ہے، تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم بھول جاتے ہیں۔ بھئی جو نماز روزانہ ہم پڑھتے ہیں وہ تو چلو ہمیں دھیان دیتا ہے کہ کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بہت سے لوگ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں تو بیچارے بھول جاتے ہیں، تو سرچ کرتے ہیں کہ بھئی کیسے پڑھنا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ عید کی نماز بھی جو ہے نا، لوگ سرچ کرتے ہیں کہ کیسے پڑھنا ہے، حالانکہ ترتیب بتائی جاتی ہے جب عیدگاہ جاتے ہیں تو کہ بھئی یہ ترتیب ہے اس کی نماز کی، لیکن پھر بھی دھیان نہیں رہتا، ایک مرتبہ میں سمجھ میں نہیں آتا، تو سوچا اس کا ایک کلپ بنایا جائے کہ بھئی آسان طریقے سے آپ کو نماز کا طریقہ بتایا جائے کہ طریقہ کیا ہے۔ چونکہ اس کا طریقہ تھوڑا عام نمازوں سے ہٹ کر ہے، اس لیے بھی دھیان نہیں ہوتا ہے کہ بھئی زائد تکبیریں کب کہنی ہے کب نہیں کہنی ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ خیر بہرحال ہم نارمل حالات ہوتے ہیں عیدگاہ میں یا مسجد میں جہاں بھی نماز پڑھنے عید کی جاتے ہو تو امام کے پیچھے آلریڈی ہم نماز پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے نیت کر لیں کہ امام کے پیچھے مجھے نماز پڑھنا ہے۔ آپ مسجد میں گئے ہو یا عیدگاہ پہ گئے ہو اسی لیے گئے ہو کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، صف میں کھڑے ہو گئے، آپ دل میں سوچ لیا آپ نے کہ بھئی امام کے پیچھے میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، رخ آپ کا کعبے کی طرف ہے، آپ کھڑے ہیں وغیرہ وغیرہ ساری چیز، نماز کا وقت بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کیا کریں، جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، نارمل ہم نماز میں جیسے نیت باندھتے ویسے ہمیں نیت باندھ لینا ہے، سمپل طریقہ ہے۔ عید کی نماز کی نیت کر لی، اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیں گے۔ نیت باندھ لینے کے بعد امام صاحب بھی آپ سب بھی، اچھا سب سے پہلے مسئلہ جب نیت باندھیں گے تو اللہ اکبر امام صاحب زور سے بولیں گے، ہمیں بھی اللہ اکبر کہنا ہے، یہ تکبیر تحریمہ ہے، ضروری ہے۔ اللہ اکبر امام صاحب کے ساتھ ہم بھی کہیں جب نیت باندھیں گے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد امام صاحب بھی ہم سب بھی آہستہ آواز میں سب ثنا پڑھیں گے، جو نماز میں ہم ثنا پڑھتے ہیں ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد تلاوت شروع کرنے سے پہلے امام صاحب 3 مرتبہ زائد تکبیر کہیں گے۔ دھیان رکھیے گا کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد تلاوت شروع کرنے سے پہلے 3 زائد تکبیر ہیں، ان میں پہلی جو 2 تکبیریں ہیں، جو 3 زائد تکبیر ہم کہیں گے، ان میں پہلی 2 تکبیروں کے اندر ہمیں ہاتھ کانوں تک لے جا کر چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیے، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، تیسری تکبیر میں باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ باندھے تھے، ثنا پڑھ لی، اس کے بعد پھر 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑیں گے، اور اس کے بعد جو تیسری تکبیر ہوگی اس میں ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد اپنا کام یہاں ختم ہو گیا، امام صاحب کا تلاوت کا کام شروع ہو جائے گا۔ الحمد شریف، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد شریف صورت ملائیں گے، برابر زور سے تلاوت ہوگی، ہم سن رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، رکوع سجدہ، جو نماز پڑھتے ہیں نماز 1 رکعت مکمل ہو جائے گی، کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد اب پہلے تلاوت ہوگی، پہلی رکعت میں تلاوت سے پہلے زائد تکبیر تھی، دوسری رکعت میں پہلے تلاوت ہوگی، پہلے مکمل تلاوت ہوگی، بسم اللہ الحمد شریف، ساتھ میں صورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیر کہنا ہے، رکوع میں جانے سے پہلے، دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے، اور تینوں مرتبہ میں ہاتھ چھوڑنا ہے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینا، پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینا، پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینا۔ اس کے بعد اللہ اکبر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم کہاں چلے جائیں گے، رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ ہے طریقہ، جو اس کے بعد مکمل نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے پڑھیں گے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد بہتر ہے، سنت ہے، علماء نے فرمایا پہلے دعا ہوگی، پہلے دعا کریں، دعا کرنے کے بعد پھر خطبہ ہوگا، خطبہ غور سے سنیں، خطبہ غور سے سنیں، خطبہ سننا واجب ہے، خطبہ سنے بغیر نہ آئیں اور خطبے کے وقت باتیں بھی نہ کریں۔ یہ عید کی نماز کا طریقہ، اس کے بعد آپس میں خوشیاں منائیں، رشتہ داروں سے ملیں جلیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے۔ یہ تھا عید کی نماز کا بڑا سمپل طریقہ جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آئے اور ہماری عیدوں کو اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنائے۔